قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، او شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے، میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف، اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔
فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر نہ شکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا۔ بے شک دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی، فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ماشاء اللہ۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی، فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، کیا ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا؟ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارو اس اپنے پروردگار کو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ماشاء اللہ۔ فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں، جھولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کرنے کیا بنا دیتا۔ اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، گہری گہری سوچ میں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں۔ رنج کا سبب کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہزار سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی، اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو،
میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں۔ اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے جہان کی بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے، عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں، خدا کی قسم، جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں اور انعام نہیں۔ تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا، اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟
وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو، تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا، پولیس والا، سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا، ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر جائیں گے۔ اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ، اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے، جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے، فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری، اور مالک کے کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے، آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے، تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا۔ وہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ شب قدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی۔ نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے۔ پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی طاق رات ہے، اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھو۔ تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے، تو سارے ہی عشرہ شب قدر کا ہوا، ہر رات کو حاصل کرنے کی، جاگنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین سبز جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں، اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا،
اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثرا اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ بے شک، گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں،
اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ بے شک تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز، صلاۃ التسبیح۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے۔ لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے، یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک کے کتنے آنے چاہیے، بے اور شک یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا، اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی، کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو۔ فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آؤ۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ سارے مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ ساری رات سلامتی والی ہے، ساری رات نعمتوں والی ہے، رحمتوں بھری رات ہے، کرم بھری رات ہے، بھاگاں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اس لیے سلام۔ ہر شر سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر فساد سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر تکلیف سے امن ہے، سلامتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا اخیر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے، الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان، رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی، درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا۔ سبحان اللہ ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، صحابی آیا، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا۔ اندازہ لگا، پیٹ اپنا بھرو، کھانا کھاؤ، ذائقہ منہ میں لو اور ثواب بھی لو، اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے، ثواب نہیں ملے گا۔ پھر
ایک گھونٹ پانی پی، نیت یہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں گا، حضور کی غلامی کروں گا، اطاعت کرتا کرتا مر جاؤں گا، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھڑیاں نہ جانے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ ہے۔ ابھی رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے ادھر جلال پور کی طرف ایک کشتی میں 45 مرد، بچے، عورتیں زیادہ بھر گئی، شادی کے لیے جا رہے ہیں، گھروں کو جندرے مار کے گئے، شام کو آ کے کھول لیں گے، خدا کی قسم جندرے کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے، لاشیں نہ ملی، بچوں کی لاشیں نہ ملی، عورتوں کی نہ ملی۔ بے شک انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں، بربادی ہونے والی ہے۔ یہ جو روزہ نہیں رکھتے نا، ان کا اللہ پر ایمان نہیں، ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے پھرے، رمضان کا روزہ جھوٹ بولے، رمضان کا روزہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کر لے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے، رمضان المبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کرے۔ بے شک یہ تو جنتی مہینہ ہے، جنت بناؤ، دوزخ اللہ پاک نے بند کر دی، اپنے اوپر جہنم کو حرام کرنے کی کوشش کرو۔ ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیہڑیاں نہیں لگتی، پھر بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا، بچوں کو پالنے والا تو ہے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے والا تو کب سے بن گیا؟ خدا کا قرآن سن، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو، ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں، ان کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں، ان کا خرچہ پورا کیسے کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحن نرزقکم وإیاہم۔ تیرا عمل، تیری کرتوت، تیری بدعمالی، تیری روح سیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے، تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے؟ فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بے گناہ، یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، ارے ان کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے، ورنہ تجھے تو میں مٹی چٹانے کو بھی تیار۔ جیسا کہ خداوند عالم ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، تمام نظام عالم اسی کے امر اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کو یہ جو سانس آ رہے ہیں، ایک سانس بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو جو خدا ہم سب کے ایک ایک سانس کا مالک ہے، ایک ایک بال کا مالک ہے، زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، پانی کے ایک ایک قطرے پہ اس کا قبضہ قدرت ہے، اور درخت کے ایک ایک پتے پہ اس کی بے نیازی ٹپک رہی ہے، اسی پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی آیت میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے۔ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے
فرمایا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا، بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے، لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بھاگ آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے، اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے، یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا، ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے، یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے، یقین اپنا،
جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب آدمی بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا. ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی.
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا, انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا, ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا, استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی. فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج, اٹھاؤ اسے, یہ کیا دولت ہے, کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا. کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے, تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے, مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے, لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا, اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا, کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئیوں کو دیکھا, مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں. بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہے تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں, آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں, آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا, بادشاہی کے لوازم اور ہے, بادشاہی کے لوازم اور ہے, اور گدائی کے نرالے تار ہے. مجھے میری فقیری میں, مجھے میری درویشی میں, مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی, جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا. وہ کیف کہاں, وہ لذت کہاں, وہ سرور کہاں, وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے. اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا. فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ, اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا. پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو, یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو, کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو, مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو, رشوت لیتے وقت ڈرو, حرام کھاتے وقت ڈرو, چوری کرتے وقت ڈرو, کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو, تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو, مزدوری کرتے ہوئے ڈرو, اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے, تو فرمانے لگے ربنا قریب فنناجی, کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے, ہم سرگوشی کیا کریں, ام بعید یا ہم سے دور ہے, فننادی ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں, ابادائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر, میں تو تیری سیارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں بہت نزدیک ہوں. یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا. تو یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں. بچپن سارا گیا, جوانی ساری گزر گئی, بوڑھا ہو گیا, سفید بال آ گئے,
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں. عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدمعاشی اور وہی کام. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب برا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، وہ کمینے اب تو باہر آ جا. قبر کا گڑا تیرے سامنے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی. مگر یہ بات نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا. جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو. تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو. تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے. ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ ہے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی. قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی القوم اتخذوا یا ربی القوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا
हादल कुरआन महजूरा, ये वो लोग हैं इन्होंने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया, इन्होंने कुरान मजीद का तमस्खुर उड़ाया, इन्होंने तमाशा समझा तेरे कुरान को। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे, ये मेरे दुश्मन है। अंदाजा लगाओ ऐसी सूरत में क्या बनेगी, ऐसे हालात में क्या बनेगा, किस तरह पे जिंदगी बसर होगी, कैसे जन्नत में जाएगा, कैसे परवरदिगार आलम का दीदार मिलेगा, कैसे रज़ा मिलेगी, कैसे रब्बुल आलमीन की रहमत और करीमी तुझे हासिल होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात जो यकीन में इतनी आगे निकल गई थी कि दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई, हुजूर की आंख के इशारे पे यकीन, आपके फरमान पे यकीन, आपके अमाल पे यकीन। जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने, तुम समझते होगे कि सुन्नत सिर्फ नेकियों नेकियों में, नमाज में सुन्नत मालूम करो, वुजू करने की सुन्नतें मालूम करो, रोजे की सुन्नतें मालूम करो, जुमे नमाज में हुजूर की सुन्नतें मालूम करो। नहीं, सहाबा किराम उस जगह तमाम उम्र बैठा करते थे जहां पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे। यह है वो इश्क का मकाम। अब चलो इबादत में तो ठीक है, ये भी कोई बात है कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे वहां हर सहाबी वहां पेशाब आए ना आए बैठता है। देखने वाले ने पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जी आप यहाँ क्यों बैठे? फरमाने लगे इसलिए कि यहाँ मेरे आका बैठे थे। किस लिए बैठे थे? कि यहाँ हुजूर ने पेशाब फरमाया था। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर ने यहाँ पेशाब, सहाबा कहते हैं कि हम तो हर उस अदा को अपनाएंगे जो हमने अपने आका की देखी। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम करो कि थूकने में क्या सुन्नत है। अब ये तो कोई इबादत नहीं, थूकना तो कोई इबादत नहीं, मगर सहाबा कहते हैं कि जिसने सुन्नत के मुताबिक थूकना हो वो बाईं तरफ थूके, खब्बी तरफ थूके, आगे ना थूके, इधर रब्बुल आलमीन की जात उसके साथ साथ चलती है, दाईं तरफ ना थूके, इधर नेकी लिखने वाला फरिश्ता है उसका इकराम कर। सहाबा ने थूकने की सुन्नत को भी अपनाया, पेशाब करने की सुन्नत को भी अपनाया, इस्तिंजा करने की सुन्नत को भी अपनाया, मालूमात की है, पूछने गए हैं अज़वाजे मुतहरात के पास सहाबा इकराम तमाम चीजें। अब ये भी कोई इबादत है कि साहब जूता जब पहनो तो दाया पांव पहले डालो जूते में और निकालो तो बाया पांव पहले निकालो। ये कोई इबादत थोड़ी है, मगर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें ये मालूम हुआ और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यूं देखा, हम तो यूं ही करेंगे। और जिस कौम ने हुजूर की इत्तिबा जूतियां पहनने में की हो, थूकने में इत्तिबा की हो, पेशाब करने में इत्तिबा की हो, पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है? उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने, हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर यानी खुशामदाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से।
मुगीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्ने शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्ने शोबा जो इसका भतीजा है देख न सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना उड़ा के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्के में रहता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए, वही यकीन हमको अता फरमा दे। अंदाजा लगा चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पैरों में मक्के वालों ने बेड़ियां डाल रखी है। शाम को तमाशे के तौर पर अबू जुंदुल के पैर पकड़कर मक्के की सारी गलियों में घसीटा जाता है, महज कलमा पढ़ने के जुर्म में, महज अल्लाह की तौहीद को मानने के जुर्म में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने के जुर्म में कमर का चमड़ा उधड़ गया। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए माँ का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई। करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, एक दिन जुबान न फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमत बन गए मगर वो ईमान से न फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिल कर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चचा कहने लगा, या गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा,
हुजूर ने फरमाया एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसकी बात से शुमार करेंगे। वो कहने लगा नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना, थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सारे मुसलमानों को तैस आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार थे। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापिस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की ज़िरा पहना कर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं मुझे वो मारेंगे, मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं मुझे फिर ही के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चाचा के साथ चल दिए, मक्के की तरफ जा रहा है। चाचा घसीट के ले जा रहा है, मुड़ मुड़ के अबू जुंदुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और रो के कहने लगा, मेरे आका, इस बात का गम नहीं कि वो मुझे मारेंगे, इस बात का गम नहीं वो मुझे आग में जलावेंगे, इस बात का कोई गम नहीं मेरा चमड़ा उधेड़ेंगे। ऐ मेरे आका, शायद मुकद्दर में फिर दीदार न हो, इतना तो बता दे, आप तो मुझसे राजी है। इतना बता दे, इतना बतला दे, आप तो मुझसे राजी हैं। क्या इश्क है, क्या ज़ौक़ है, क्या मोहब्बत है, और क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, और क्या गुलामी है। यूं लिखा है कि अबू जुंदुल को घसीट के ले गया, रोता चला गया और अर्ज करता, या रसूलल्लाह, आप मुझसे राजी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, जो बनेगी वो बन जाए। इसका नाम है यकीन और इसका नाम है ईमान, जिसमें फर्क ना आए, जिसमें बढ़ने के बाद घटत ना आए। और कितने ही आला दर्जे का दरख्त हो, जिसको काट कर चूल्हे में झोंक दिया गया, वो दरख्त कहलाने का हकदार नहीं। जिसकी पत्तियां मुरझा गई, वो गुल कहलाने का हकदार नहीं। जब पानी सूख गया, वो नदी और नहर कहलाने की हकदार नहीं। जब पानी सूख गया तो खून नहीं कहला सकता, और जब ईमान नहीं रहा तो बंदा बंदा नहीं रह सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने फरमाया, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथी बन जाओ। और सच्चा है ईमान, और सच्चा है कलमा, सच्चा है नबी का कुरान, और सच्चा है नबी का फरमान, और सच्चे है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सबको गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिल बर्रतिल किराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। इलाही सब बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम मुसलमानों की मुश्किलों को आसान फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को नमाजी बना, हमारी औलाद को नेक और पक्का नमाजी बना। इलाहुल आलमीन औलाद को कुरान करीम का इल्म अता फरमा। परवरदिगार आलम दो जान की सादत और आफियत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, सबके रोजी रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हराम रोजी से बचा, हराम करने हराम देखने से बचा। इलाहुल आलमीन कब्र हशर अच्छा फरमा दे, मौत के वक़्त बाइज्जत मौत अता फरमा, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों,
کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔